प्यारे बच्चों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है स्पेसशिप की वापसी। स्पेसशिप का तो आप सबको मालूम है ना, एक ऐसी मशीन है जिसमें खलाई मखलूक सफर करती है। तो बच्चों, ये कहानी है 3 बच्चों की जिनका नाम बाजिल, वहाज और फाते था। तीनों बला के शरारती और आइंस्टाइन की तरह ज़हीन थे। तीनों के दिमाग किसी बरकी मशीन की तरह चलते थे। ये दोस्त होने के साथ साथ कजन भी थे। पूरा स्कूल, मोहल्ला और खानदान वाले इनकी शरारतों के आगे बेबस थे। ये तुम तीनों यहाँ सर जोड़े क्या कर रहे हो? समरीन ने बच्चों को दादा अब्बा की लाइब्रेरी में सर जोड़े देखकर डपटा था। नो मामा, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। वहाज ने फौरन सर उठाकर घबराते हुए कहा, जी चच्ची जान, हम तो स्कूल की बातें कर रहे हैं। बाजिल और फाते ने भी मासूमियत से गर्दन हिलाकर वहाज की तारीफ की। अच्छा फिर चलो शाबाश, जल्दी से स्टडी रूम से बाहर निकलो और जाकर अपना होमवर्क करो। ठीक है मामा, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। यार अब जल्दी बताओ, करना क्या है? बाजिल ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा। पहले ये बताओ, दादा जान से बात कौन करेगा? वहाज ने फौरन से पूछा। हम तीनों करेंगे बात और इसी हफ्ते का प्रोग्राम बना लेते हैं। बस दुआ करो दादा जान मान जाएं। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखा। दादा जान, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। तीनों ने दादा जान के कमरे में दाखिल होकर एक साथ कहा। हाँ बोलो, क्या खास बात है जो आज ये जासूस इकट्ठे हुए हैं? दादा जान ने किताब से नजरें हटाते हुए चश्मे की ओर से तीनों के संजीदा चेहरों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। वो दादा जान, इस बार जब आप शिकार पर जाएंगे ना, तो हम तीनों भी आपके साथ जाएंगे फार्म हाउस पर। प्लीज दादा जान, आप मना मत कीजिएगा और हमारे मम्मी पापा को भी राजी कर लीजिएगा। तीनों ने निहायत अदब के साथ अपना मुद्दा पेश किया। तुम तीनों इतने शरारती हो ना कि अगर मैं तुम्हारे वालिदैन से कहूंगा भी तो वो कभी नहीं जाने देंगे। दादा जान ने तीनों को गड़का। दादा जान प्लीज, हम प्रॉमिस करते हैं कोई शरारत नहीं करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे, कोई गलत काम भी नहीं करेंगे, वरना आप हमें सजा दे दीजिएगा। प्लीज दादा जान, अब मम्मी पापा को मना लें, प्लीज प्लीज दादा जान, हमारे अच्छे दादा जान। तीनों ने निहायत मासूम रोती शक्ल बनाकर दादा जान से इसरार किया। अच्छा, ज्यादा खुशामद की जरूरत नहीं, मैं सोचूंगा। अब जाओ यहाँ से, चलो शाबाश। हुर्रा दादा जान जिंदाबाद, तीनों ने नारा लगाते हुए कमरे से बाहर आ गए। दादा जान के दोस्त कुरैशी साहब का शहर से दूर पुरसकून गोशे में एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस था, जिसके आसपास 3 अफराद में घना जंगल फैला हुआ था, जहां वो और उनके 3 और दोस्त महीने में एक बार शिकार के लिए जरूर जाया करते थे। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे वालिदैन से इजाजत तो ले ली है तुम तीनों को साथ ले जाने की, मगर एक बात याद रखना, वहां जाकर तुमने किसी भी किस्म की कोई शरारत नहीं करनी और सिर्फ फार्म हाउस के कॉटेज में ही रहना होगा। बाहर निकलने की हरगिज जरूरत नहीं, क्योंकि चारों अतराफ में घना जंगल फैला हुआ है, जहां से हर वक्त जंगली जानवरों का खौफ रहता है। और तुम लोग अभी बच्चे हो, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे वालिदैन को क्या जवाब दूंगा? इसलिए जाने से पहले तुम तीनों ने मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी भी किस्म की शरारत नहीं करोगे और ना ही फार्म हाउस से एक कदम भी बाहर निकालोगे। प्रॉमिस दादा जान, पक्के वाला प्रॉमिस, तीनों ने यक जुबान होकर कहा। 2 दिन से वहाज, बाजिल और फाते के चेहरों से खुशी फूटती नजर आ रही थी। आखिर दादा जान के साथ फार्म हाउस जाने की इजाजत जो मिल गई थी, मगर साथ साथ सुबह और शाम मम्मी पापा की नसीहतों भरे लेक्चर भी सुनने को मिल रहे थे। मगर वो कौन सा इन लेक्चर पर कान धरने वाले थे? उफ, कितना मजा आएगा ना वहां जाकर। 10 साला फाते ने गाड़ी में अपना फुटबॉल, रैकेट और दूसरे खिलौने रखते हुए कहा। हाँ यार, सच में बहुत मजा आएगा, वहाँ मम्मी पापा भी नहीं होंगे। तीनों ने दादा जान की जीप पे अपना सामान रखते हुए खुशी से मुस्कुराकर कहा। उफ, तुमने वो सारा सामान रख लिया ना, मैप और वो दूसरी चीजें? बाजिल ने याद आते ही फौरन से वहाज से कहा। हाँ रख लिया है, और जरा आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा और सारी तैयारी और प्लान भी खराब हो जाएगा और हम जाने से भी रह जाएंगे। फाते ने आहिस्तगी से सर जोड़कर तंबीह की। ये तुम तीनों अभी तक जीप में बैठे क्यों रही और यहाँ सर जोड़े क्या खुसर फुसर कर रहे हो? दादा जान ने उनके पीछे खड़े होकर पूछा।
وہ دادا جان کچھ نہیں ہے, ہم تو بس سامان رکھ رہے ہیں. اچھا جلدی سے بیٹھو, دیر ہو رہی ہے, دادا جان نے جیپ میں سوار ہوتے ہوئے تینوں کو کہا. اور پھر تینوں سارا رستہ ہلا گلا کرتے فارم ہاؤس پر پہنچ گئے, جبکہ دادا جان نے بھی ان کے ساتھ بہت انجوائے کیا. اف دادا جان, کتنا خوبصورت فارم ہاؤس ہے, سچ میں کسی پرستان کی محل کی طرح, یا پھر جیسے موویز میں دکھاتے ہیں کوئی جادوئی محل, یا پھر جیسے کوئی ڈریم ورلڈ. تینوں نے گھوم پھر کر چاروں طرف کا جائزہ لے لیا. فارم ہاؤس بلا شبہ کسی جادوئی محل یا کسی پرستان سے کم نہ تھا. چاروں طرف پھیلا ہوا خوبصورت باغ, جہاں بے شمار لدے پندے درخت اور پھر خوش رنگ خوش نما پھول اور پودے یہاں کے حسن میں چار چاند لگا رہے تھے. اچھا اب تم لوگ اندر چلو اور اپنا سارا سامان کاٹیج میں سمیٹ کر رکھو, میں رحیم خان سے کہہ کر ناشتہ بنواتا ہوں. دادا جان نے اندر جاتے ہی تینوں کو کہا. دیکھو تم تینوں کو ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں, یہاں سے باہر نہیں جانا, صرف باغ میں کھیلنا ہے, پیچھے کا رخ ہرگز نہیں کرنا, وہاں جنگل ہے, ایک بار باہر نکل گئے تو راستہ بھٹک جاؤ گے. ہم 3-4 گھنٹے میں شکار کر کے واپس آ جائیں گے. دادا جان کے دوست بھی آ چکے تھے, چنانچہ ناشتہ کرتے ہی انہوں نے جانے کی تیاری کر دی, اور جانے سے پہلے انہوں نے تینوں کو ایک بار پھر تنبیہ کر دی, اور ساتھ ہی رحیم خان کو بھی ان تینوں کا خیال رکھنے کو کہا. ہرے, اب آئے گا نا اصل مزہ. انہوں نے جیپ مزوں سے اوجل ہوتے ہی دیکھ کر نعرہ لگایا اور شرارتی سی مسکراہٹ اچھالی. چلو بچوں, آپ لوگ اندر چل کر کھیلو, یہاں باغ میں نہیں بیٹھنا. رحیم خان نے تینوں سے کہا. رحیم چچا ایک بات سنیں, ہمیں پھل توڑنے ہیں, کیا ہم توڑ سکتے ہیں؟ اچھا تو میں توڑ دیتا ہوں, تم لوگ اوپر کیسے چڑھو گے, اور گر گئے تو چوٹ لگ جائے گی. ٹھیک ہے چچا آپ توڑ دیں, ہم اتنی دیر فٹ بال کھیل لیتے ہیں. بازل نے آنکھ کے اشارے سے فاتح کو کہا تھا, اور وہ اور بہاج تیزی سے اندر کی طرف لپکے. کچھ سامان لوگوں نے ایک بیگ میں بھر رکھا تھا, جسے انہوں نے دادا جان سے نظر بچا کر باغ کی پچھلی سائڈ کھلنے والی کھڑکی سے باہر پھینک دیا, اور پھر اب تینوں فٹ بال کھیلنے میں مشغول ہو گئے تھے, اور آہستہ آہستہ کھیلتے کھیلتے وہ باغ کے پچھلے حصے میں نکل آئے. رحیم خان نے بچوں کو فٹ بال کھیلتے دیکھا تو وہ مطمئن ہو کر اندر چلا گیا تاکہ تھوڑا کام نپٹا لے. اف تم دونوں ادھر آؤ, یہ دیکھو یہ کیا ہے. بازل نے آہستہ آواز میں فاتح اور بہاج جو کہ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے پکارا. یہ کوئی خفیہ دروازہ ہے. دونوں کی آنکھیں درختوں کے اوٹ میں چھپے سیاہ رنگ کے آہنی دروازے پر جمی تھی. ہاں یار, مجھے لگ رہا ہے اس کے پیچھے شاید وہی جنگل ہے جس کا ذکر بار بار دادا جان کر رہے تھے. اچھا ایسا کرتے ہیں, اس کو کھول کر دیکھتے ہیں. اور یار تم ذرا وہ بیگ تو لے آؤ جس میں سارا سامان تھا. بازل نے وہاج کو فوراً اشارہ کیا. ارے نہیں, اس کے تالے کو تو بہت زنگ لگ چکا ہے, اور پھر اتنے موٹے تالے کو ہم نہیں کھول سکیں گے, اس لیے ہم اس کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف جائیں گے. تم ایسا کرو, رسی نکال لو. بازل نے تیزی سے اپنا دماغ چلایا تھا. رسی کی نوک بنا کر بازل نے اسے گیٹ کے اوپر کے حصے میں پھنسایا, اور پھر خود نیچے جھک کر فاتح کو گیٹ کے اوپر چڑھنے کو کہا, اور اسی طرح تینوں دیوار کے دوسری طرف جنگل میں نکل گئے. یار بیگ سنبھال لو, اس میں نقشہ تو ہے نا, اور وہ دوربین بھی نکال لینا یاد سے. بہاج تم بس یہ چونا سارے رستے میں پھینکتے جانا تاکہ ہمیں واپسی میں آسانی ہو اور ہم راستہ نہ بھولیں. تینوں بچے کسی ماہر جاسوس کی طرح جنگل میں آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. ان کی حرکتوں سے لگ رہا تھا کہ یہ جاسوسی فلمیں دیکھ دیکھ کر بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. یہ آوازیں کیسی ہیں, تم دونوں کو سنائی دی؟ جنگل میں کافی آگے پہنچ کر فاتح نے ڈرتے ڈرتے کہا. ہاں یار, کچھ عجیب سا شور سنائی تو دے رہا ہے. تو دور دیکھو کتنی تیز روشنی ہے, وہاں کیا ہے؟ تینوں نے بہت دور فاصلے پر ایک روشنی دیکھی جو آنکھیں چندھیا دینے کی حد تک تیز تھی. مجھے ڈر لگ رہا ہے بازل, پلیز واپس چلتے ہیں. فاتح نے ڈرتے ڈرتے کہا. اف ڈرو مت, کچھ نہیں ہوگا, ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. تم آیت الکرسی پڑھتے جاؤ اور ہم بس ادھر تک پہنچ جائیں گے. جہاں یہ روشنی نظر آ رہی ہے نا, بس وہاں کا سراغ لگا کر ہم واپس آ جائیں گے. تینوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے تھے کہ اچانک سے کچھ آئینے سے ہاتھ ان کی جانب بڑھے اور ان کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے. کہ ہم تینوں کہاں ہیں؟ ہوش میں آنے کے بعد تینوں نے آس پاس نظر دوڑائی. وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں چاروں طرف شیشے اور سٹیل کی دیواریں تھی, اور اوپر چھت پر ایک بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی. یہ کوئی اسپیس شپ تھی, یعنی کہ اڑن تشتری, جس کے آئینی پنجے ان کو پکڑ کر شپ کے اندر لے آئے تھے.
کہ ہم کس مشکل میں پھنس گئے ہیں، اب ہم آزاد کیسے ہوں گے؟ بازل نے روتے ہوئے کہا۔ اچانک سے سامنے کی دیوار سے ایک دیوار آگے پیچھے سرکی، جس کی وجہ سے ایک روشن راستہ نظر آیا، جس کے دوسری طرف بے شمار مشینیں نصب تھیں اور خلائی مخلوق کی طرح 3 عجیب و غریب لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاتح نے ان 3 لوگوں کو عجیب و غریب انداز میں باتیں کرتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ معلوم نہیں، ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری زمین پر کوئی خفیہ کام کرنے آئے ہیں، یا پھر یہ زمین کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہاج نے اندازہ لگایا۔ ہاں، میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کسی خاص قسم کی مشین پر آئے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور یہاں سے فرار ہونے کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ یار، تم بیگ میں سے وہ سائنسی کتاب نکالو نا جو ہم نے رکھی تھی، جس میں سائنسی معلومات ہیں، اس میں دیکھتے ہیں اسپیس شپ کے متعلق کیا لکھا ہے۔ تینوں نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ اہم معلومات کو سمجھنے لگے۔ اسپیس شپ کے بارے میں اہم بات انہیں یہ پتہ چلی کہ خلا میں چونکہ آکسیجن نہیں ہوتی تو وہاں آگ نہیں جلائی جا سکتی، اور یہ مخلوق آگ سے بہت خوفزدہ ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کی چاروں اطراف میں آگ لگا دیں تو یہ یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور ہوں گے۔ ہاں یار، یہی بات ہے، مگر اس سے پہلے یہ بھی تو ضروری ہے کہ ہم خود کو ان کی قید سے آزاد کروائیں۔ ہاں بالکل، دیکھو یہاں نیچے فلور پر کچھ ہندسے لکھے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہندسے وہاں دیوار پر بھی ہیں۔ جب یہ لوگ یہاں آئے تھے تو اندر دیوار بالکل ایسے بند تھی جیسے کوئی دروازہ نہ ہو۔ پھر انہوں نے واپس جاتے ہوئے ان ہندسوں کو آپس میں کچھ مختلف انداز میں ملایا کہ دیوار کھل گئی۔ اب یہ دوبارہ اندر آئیں گے تو ہم انہیں اچھی طرح غور سے دیکھیں گے، تاکہ وہی انداز میں ہم یہ نیچے کے ہندسوں کو ملا کر اسے کھول سکیں۔ اس طرح مجھے یقین ہے کہ ہم ضرور باہر نکل جائیں گے۔ بازل نے اپنا منصوبہ دونوں کو سنایا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دروازہ پھر سے کھلا اور بہت سے لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں فائلیں اور کچھ الیکٹرک پیڈ تھے، جنہیں لے کر وہ ایک اسکرین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کچھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ان تینوں کی موجودگی سے بے خبر اپنے کام میں ایسے مصروف تھے جیسے کوئی وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ سب آگے پیچھے روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے بہت غور سے ان کی ایک ایک حرکت نوٹ کر لی۔ پھر ان کے جاتے ہی ان تینوں نے سر جوڑ کر سارا منصوبہ تیار کیا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے فلور پر بنے بٹن کو دبایا تو نیچے کا دروازہ کسی آواز کے بنا کھل گیا۔ ان تینوں نے نیچے جھانکا تو وہاں انہیں ایک سیڑھی نظر آئی۔ تینوں تیزی سے اس کو پکڑ کر نیچے نکلتے چلے گئے، مگر زمین تک بہت فاصلہ تھا۔ آخر کار انہیں چھلانگ لگانی پڑی اور پھر اسپیس شپ کا دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ دیکھو، زمین پر رینگ رینگ کر چلنا، ورنہ ایک بار پھر سے آہنی شکنجے ہمیں اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں، بازل نے دونوں کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اف، میری تو حالت بری ہو چکی ہے، فاتح نے خود کو گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، میرا بھی بہت برا حال ہے، بس تھوڑی دور اور آ جائیں پھر ہم بھاگنا شروع کر دیں گے، تینوں نے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر تینوں نے بھاگنا شروع کیا اور بھاگتے بھاگتے اسپیس شپ سے خاصا دور نکل آئے۔ ایک دم ان کی نظر دادا جان کی جیپ پر پڑی۔ اف، دادا جان، اب کیا ہوگا؟ تینوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تینوں نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے کہ کوئی شرارت نہیں کرو گے، تو یہ کیا کیا پھر تم لوگوں نے؟ کسی اعتبار کے قابل نہیں ہو۔ دادا جان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ معلوم بھی ہے ہمیں کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ہے، تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ دادا جان پلیز ہمیں معاف کر دیں اور ہماری بات سنیں جلدی سے۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ دادا جان کو سنا دیا۔ دادا جان کے ساتھ ان کے دوست بھی موجود تھے۔ پلیز دادا جان کچھ کریں، ہمیں انہیں یہاں سے واپس بھیجنا ہے۔ ساتھ ہی ان تینوں نے اپنا منصوبہ دادا جان کے گوش گزار کر دیا۔ اچھا، کرتے ہیں کوشش، مگر کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ ارے بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ دادا جان کے دوست نے بھی بچوں کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، پھر جلدی چلو، ویسے بھی شام ہو رہی ہے۔ سب نے مل کر بہت سی لکڑیاں جمع کی اور پھر ان کو اسپیس شپ کے چاروں طرف کاٹ دیا۔ یہ کام بچوں نے نیچے زمین پر پنجوں کے بل چلتے ہوئے کیا تھا، کیونکہ اسپیس شپ تھوڑی ہی بلندی پر تھی اور چاروں طرف آگ لگا کر خود وہ کوسوں دور جا بیٹھے۔ جیسے جیسے آگ بھڑکنے لگی، اسپیس شپ کے اندر موجود خلائی مخلوق اسے دیکھ کر پریشان ہوئی اور پھر آخر وہ یہاں سے تیزی سے کوچ کر گئے۔ بچوں نے زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو دادا جان نے پیار سے تینوں کو گلے لگا لیا۔
दादा जान, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? वापसी पर उन्होंने दादा जान से सवाल किया। देखो बच्चों, तुमने वादा खिलाफी की और जो एतबार मैंने तुम तीनों पर किया था, इसे तोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हें बड़ों का कहा मानना चाहिए था, मगर तुम लोगों ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी और तुम तीनों से मैं इस बात पर सख्त खफा भी हूँ और आइंदा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी पर आए थे। यहाँ आकर अगर कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे वालिदैन को क्या जवाब देता? हाँ, बस मुझे खुशी इस बात की है कि तुम लोगों ने अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके बहुत बहादुरी से सब कुछ किया। इस बात पर तो तुम तीनों तारीफ के मुस्तहिक हो, मगर याद रखना बच्चों, किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती, इसलिए बड़ों का कहा मानना सीखो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। जी दादा जान, हम आइंदा से हर बात मानेंगे, तीनों ने मासूमियत से आंखें घुमाते हुए कहा, जबकि दादा जान अच्छे से जानते थे कि ये तीनों शैतान बाज आने वाले नहीं हैं।